یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز 786۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے 3 خوشخبریاں لائے ہیں، ان 3 خوشخبریوں کا تعلق سعودی عرب، اٹلی اور اسپین میں رہنے والوں سے ہے، اور آج کا ویلاگ ان تینوں ملکوں میں مقیم تارکین وطن کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص پاکستانی ان میں شامل ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ دنیا میں اگر کہیں پاکستانی ہے تو سعودی عرب میں ہے، جن کی تعداد تقریباً 25 لاکھ ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے 2 اچھی خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہاں جو تارکین وطن مقیم ہیں انہیں زمین، دکانیں یا زرعی اراضی خریدنے کے لیے اجازت دے دی جائے گی۔ اور سعودی عرب کی جو زمینوں کی اتھارٹی ہے، جس کو اسٹیٹ اتھارٹی ہے، اس کے سربراہ نے کہا ہے جی اس حوالے سے ہم نے قانونی مسودہ تیار کر لیا ہے اور اس کو بہت جلد منظور کر کے نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو وہاں جو کفیل ہیں ان کے عملی طور پر محتاج ہوتا ہے بندہ۔ آپ کی دکان ہے لیکن آپ کی دکان کے مالک آپ نہیں ہوتے، اور آپ کو وہ ایک بھاری رقم وہ کفالت کی مد میں ان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر آپ نہ کوئی اراضی خرید سکتے ہیں، نہ اپنا مکان خرید سکتے ہیں، جیسا کہ یورپ میں تو یہ سب سہولتیں حاصل ہیں، لیکن ہے تو یہ افسوسناک بات، لیکن سعودی عرب میں یہ سہولت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں جتنے بھی مقیم تارکین وطن ہیں، یہ باہر سے بھی جو سرمایہ کار ہیں، انہیں وہاں پر اب زمین، دکان، ہوٹل، زرعی اراضی یہ سب خریدنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اچھا، اور مکہ اور مدینہ جو ہمارے مقدس شہر ہیں، یہ اجازت وہاں کے لیے بھی ہوگی، یعنی وہاں پر بھی آپ وہ زمین یا دکان یا کوئی اور چیز وہ خرید سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اور دیگر تارکین کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے۔ اس کا خبر کا تعلق جاپان سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں اس وقت آبادی گزشتہ کئی برسوں سے تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور جاپان وہ افرادی قوت کی قلت کا بھی شکار ہے۔ لیکن جاپان نے اب تک امیگریشن پالیسی بڑی سخت رکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، افرادی قوت نہ ہونے سے تو نرمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کے لیے انہوں نے جس ویزا پالیسی کا اعلان کیا، اس کا براہ راست تعلق تو وہاں ورک ویزے سے نہیں ہے، لیکن بالآخر اس کا فائدہ جو وہاں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے۔ تو سعودی عرب میں جاپانی سفارتخانے نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی سعودی عرب میں مقیم جتنے بھی تارکین وطن ہیں، غیر ملکی ہیں، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں اور سعودی شہری، ان سب کے لیے ای ویزا سروس شروع کی جا رہی ہے۔ اور جاپان ای ویزا، جی یہ ویب سائٹ ہے JAPANEVISA، جاپان ای ویزا پر جا کر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کا ایک اکاؤنٹ بنایا جائے گا جو آپ خود بنائیں گے، لاگ ان ہو، آپ کو پاسورڈ ملے گا، اور اس پاسورڈ کے تحت آپ اپنے ڈاکومنٹ اس میں اپلوڈ کریں گے، اور آپ کو 90 روز کا یعنی تقریباً 3 مہینے کا ویزا وہ جاپان جاری کر دے گا۔ یہ جاپان کا ای ویزا ہوگا، اور اس ای ویزے پر آپ جاپان جا سکیں گے، یعنی سعودی عرب میں مقیم جو پاکستانی ہیں اور جو دیگر غیر ملکی ہیں وہ بھی اس ای ویزے کی سہولت سے فائدہ اٹھا کر جاپان کا سفر کر سکیں گے۔ اور جب آپ جاپان جائیں گے تو وہاں پر اب آپ اپنے لیے اگر کوئی روزگار تلاش کر لیتے ہیں تو پھر واپس آ کر آپ کو ورک پرمٹ کے لیے بھی راستہ وہ کھل سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سہولت تھی، اور جو اب سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ اس خبر کا تعلق اٹلی اور اسپین دونوں سے ہے۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ جب یورپی یونین سے الگ ہو گیا تو دونوں یورپی یونین کے جو اپنا ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ برطانیہ میں تبدیل نہیں کرائے جا سکتے تھے، اور جو برطانیہ کے لائسنس ہیں وہ یورپی یونین میں تبدیل نہیں کرائے جا سکتے تھے۔ لیکن اب اٹلی اور اسپین کے ساتھ برطانیہ نے معاہدے کر لیے ہیں، اور ان معاہدوں کے تحت آپ اٹلی اور اسپین کا جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اگر برطانیہ جاتے ہیں تو بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر جو باقی دیگر لمبا جو چوڑا پروسیس ہوتا ہے اس کے بغیر اپنا وہ ڈرائیونگ لائسنس برطانیہ میں تبدیل کرا سکیں گے۔ اس طرح جن کے پاس برطانیہ کے ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ اٹلی میں آ کر اور اسپین میں آ کر اپنے ڈرائیونگ لائسنس تبدیل کرا سکیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم آج کی آخری خبر کی طرف۔ اس خبر یہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا تعلق وہ سجور سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں 2-3 قسم کی سجور ہیں۔ ان میں جو ابتدائی سجور ملتی ہے، جو فیملی اگر آپ بلاتے ہیں انہیں، یا جو شروع میں جو سجور ملتی ہے جو وہاں پر لوگوں کو پہلی دفعہ، وہ عام طور پر 2 سال کی ملتی تھی۔ اچھا، اس 2 سال کی سجور کی وجہ سے وہ اب اس وقت تارکین وطن کا بھی بہت رش ہے، یوکرین کے بہت سے لوگ بھی ہیں،
तो इटली में जो है दफातर पे बहुत रश देखा गया है, लंबी लंबी कतारें देखी गई और कई मिलान समेत कई शहरों में तो जो इन लाइनों में लगे हुए लोगों में हंगामा राई भी हुई। तो अब इटली की हुकूमत ने जो है वो तारकीन वतन की सहूलत के लिए ये फ़ैसला किया है कि इस सजोर की मुद्दत 3 साल कर दी जाएगी। यानी अब जो ये सजोर परमिसो डी सजोरनो जिसको कहते हैं वो 2 साल के बजाय 3 साल की मुद्दत के लिए जारी की जाएगी। इससे एक तो तारकीन को सहूलत होगी और दूसरी तरफ जो है इटली में भी जो है वो जो लंबी कतारें लग रही हैं सजोर लेने वालों के लिए और जो उनको मसाइल का सामना था वो भी उनमें भी कमी आएगी और अब जो है आप 3 साल की सजोर लेकर आप आराम से काम कर सकेंगे। तो ये थी आज के लिए अहम खबरें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।